السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ہمارے ناول کی جانب، سفر عشق۔ افراہیم اس وقت مسجد میں بیٹھا دعاؤں کے لیے ہاتھ اپنے رب سے ہم کلام تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اے مالک کائنات، میں نے کبھی تجھ سے اسے پانے کی خواہش نہیں کی، ہمیشہ اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگی ہے۔ اگر اس کی خوشیاں اس شخص کے ساتھ تھی تو مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ میرے مالک، میرے پاک جذبوں سے صرف تو واقف ہے، میرے پاک جذبات تجھ پر عیاں ہیں۔ میں نے آج تک اس کے سامنے بھی اپنی محبت ظاہر نہیں کی، کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھی۔ میرے دل کے حالات تجھ پر کھلے ہیں، میرے مولا مجھے صبر دے دے، میرے دل سے اس کی ہر خیال کو نکال دے۔ وہ کسی اور کی شریک حیات ہے، اس بات پر یقین کرنے کا حوصلہ دے دے، اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا ظرف پیدا کر دے۔ میری دعا آج بھی وہی ہے، میرے مالک، اس نے بہت درد سہا ہے، اسے اس کی خوشیاں دے دے۔ پریشے ہمایوں ملک کو اس کی خوشیاں دے دے۔ الفاظ ختم ہوئے تو وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ رب کائنات ہے، اس کا بندہ گڑ گڑا کر رہا تھا، وہ کیسے نہ سنتا۔ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تھا، وہ ہمارے لیے بہترین چنتا ہے، ہم بندے سمجھ نہیں پاتے اور نا شکر کر جاتی ہے۔ مشکلوں میں شکر ادا کرنے والے آزمائشوں میں سرخرو ہوتے ہیں۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کی ہر چیز اپنی حالت پر ماتم کنا تھی، اس کی بیوی سمیت۔ بلیک شرٹ جینز میں اپنی دل دھڑکا دینے والی شخصیت لیے وہ آگے بڑھا۔ پری بستر پر رکھے رونے کا شغل فرما رہی تھی، دوپٹہ بیڈ کے دوسری سائڈ پر پھکا پڑا تھا۔ اس وقت پری کی پیٹھ اس کی جانب تھی، وہ رونے میں اتنی محو تھی کہ اس کی آمد سے بھی بے خبر رہی۔ برے بال جوڑے میں قید تھے، پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دودھیا کمر نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً نظریں چرائی اور اسے پکارا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ بھی کھڑا ہوا گیا تھا۔ میرے پاس مت آنا، سمجھے؟ وہ غرائی تھی، جبکہ وہ تو اس سراپا حسن کا دیدار کرنے میں محو تھا۔ اس کا ہوش ربا سراپا اس کے دل پر قہر برپا کر گیا۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ میں نے کہا نا دور ہو کے گھٹیا آدمی۔ میں نے کہا نا دور رہو گھٹیا آدمی۔ ابھی تو میں نے کوئی گھٹیا پن دکھایا ہی نہیں، پر اب ضرور دکھاؤں گا۔ اس نے پری کو بیڈ پر دھکا دیا تھا، شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینک دی اور اس پر جھک گیا تھا۔ وہ جو خود کو بہادر ثابت کر رہی تھی، پل میں ہوا ہوئی تھی۔ پلیز، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کا سارا وزن خود پر محسوس کر کے وہ کرائے اور بمشکل بولی تھی، میں اپنی لمٹس کراس نہیں کروں گا، پر تمہیں احساس ہونا ضروری ہے، تم ہمایوں ملک کی ملکیت ہو۔ یہ کہتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، خطرہ خطرہ اس کی سانسیں خود نے انڈیلنے لگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ دوریانا بڑھا لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ تشنگی مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، پیاس بجھ کے نہیں دے رہی تھی۔ پری کو لگا اب وہ پیچھے نہ ہٹا تو وہ اپنی سانسوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ خون ذائقہ محسوس کیے وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہری سانس لینے لگی اور وہ اسے دیوانہ وار تکنے لگا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ چلو اٹھو، جا کے چینج کرو اور سو جاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ جانتا تھا وہ فی الوقت سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے۔ پریشے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، جانتی تھی شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنا کے نقصان اپنا ہی ہونا ہے۔ اس کی آنکھوں کا سوال سمجھتے اس نے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا۔ اب وہ کنفیوز سی کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا پہنے۔ جتنے بھی کپڑے تھے سارے برائڈل تھے، پر رات میں پہننے کے لیے نہیں تھے۔ ایک رومی نائٹیز ہینگ تھی، پر اسے پہننے میں جھجک ہو رہی تھی۔ گھر پر تو آرام دہ شلوار قمیض پہن لیتی تھی، منہ کا زاویہ بگاڑتے اس نے ایک نائٹ سوٹ نکالا۔ یہ سلک کے کپڑے میں تھی، بلیک رنگ کی پینٹ والی شرٹ اور ٹراؤزر تھا۔ وہ پہن کے باہر آئی تو ہمایوں کی نظر اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ کالے رنگ کے ڈریس میں اس کی سرخ و سفید رنگت اور دمک رہی تھی۔ پورے بالوں میں میسی جوڑا بنائے گیا تھا، کچھ اور لٹیں رخساروں کی چھونے کی گستاخی کر رہی تھی۔ ہمایوں کو تو وہ بھی اپنا رقیب معلوم ہوئی تھی۔ اس نے فوراً نظرے کا زاویہ بدلا، اس سے پہلے کہ کنٹرول کھو دیتا۔ ویسے بھی ملکیت کا احساس سر چڑھ کر بول رہا تھا، لگتا ہے زیادہ ہی ڈرامے دیکھتے ہو۔
اسے صوفے کی جانب بڑھتا دیکھ کر ہمایوں نے طنزیہ کہا۔ پہلے پہل تو وہ شرمندہ ہوئی، پھر اگنور کر گئی تھی۔ ہمایوں کو تو مانو آگ لگ گئی تھی اس کی ڈٹائی پر۔ خبردار، تم صوفے پر سوئی، خاموشی سے بستر پر جا کر سو، اس نے کاٹدار لہجے میں وارن کیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتی، سمجھ آئی آپ کو؟ وہ چلائی تھی۔ ہمایوں کا غصہ سوانیزے پر ہوا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اس نے پریشے کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ نازک ڈور کی طرح کھینچی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے تنے جبڑے اور غصے کے باعث گردن اور ہاتھوں کی نیلی ابھرتی نسیں دیکھ پریشے کا ننھا سا دل ڈر گیا۔ تمہیں ہر بات احساس دلانا پڑے گا کہ تم ہمایوں ملک کی ملکیت ہو؟ وہ دھاڑا تھا۔ پری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور یہاں ہمایوں ملک پگھل گیا تھا۔ جانم رو مت، آئی ایم سوری، اس نے نرم لہجے میں کہا اور آنسو صاف کیے۔ وہ اس سے دور ہوتی بستر پر جا کے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ہمایوں لمبی سانس لے کر رہ گیا۔ رات گہری ہوئی تو وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھا اور بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ پریشے بیڈ پر لیٹی دنیا جہاں سے بیگانہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر ہمایوں کی نظریں اس کے نازک سراپے پر الجھی تھیں۔ وہ خود کو ڈانٹتا نظریں پھیر گیا۔ یہ لڑکی ہر پل اس کے لیے سراپایا امتحان بنی ہوئی تھی۔ وہ دوسری سائیڈ پر لیٹتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ دل نے ملامت کی تو وہ فوراً دماغ نے اس خیال کی نفی کر دی۔ بیوی تھی اس کی، حق رکھتا تھا اس پر، اس سے لاتعلق تو نہیں ہو سکتا تھا نا؟ میری جانم جان ہمایوں، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موند گیا۔ پہلے پہل تو اس کے لمس میں تھوڑا سا کسمسائی، پھر اس کے سینے میں منہ چھپاتے سوئی بنی۔ یہاں سے آغاز ہوا تھا ایک پاک اور محرم رشتے کا، عشق کے ایک حسین سفر کا۔ رات کے اندھیرے ختم ہوئے تو ایک روشن صبح کا آغاز ہوا۔ چاند نے ہلکی سی کروٹ لی تو سورج پوری آب و تاب سے اس کی جگہ روشنی بکھیر گیا۔ باریک سے ہٹے پردے سے آتی ہلکی کرنیں پریشے کے چہرے پر پڑی تو اس نے مدی مدی آنکھیں کھولی۔ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے ڈورے سرخ پڑے تھے۔ خود کو ہمایوں کے بازوں کے حصار میں دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پٹی رہ گئی اور اس پر قیامت۔ ہمایوں کا شرٹ لیس ہونا، پل بھر میں اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا سوتے ہوئے تو وہ اسے کوئی معصوم بچہ لگا۔ ماتھے پر بکھرے بال اسے اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ شادی کے پہلی صبح اپنے ہینڈسم شوہر کو نظر لگانا ہے جانم؟ ہمایوں کی شوق سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ در حقیقت وہ ہمایوں کے کل کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہمایوں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، جیسے اس نے سوچا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ دل نے شوہر کے حق میں گواہی دی تو دماغ نے فوراً اس کے خلاف جواز پیش کیا۔ اس سے زیادہ اور کیا زبردستی کرتا؟ دل و دماغ کی جنگ کا یہ سلسلہ ہمایوں کی آواز نے توڑا تھا۔ اس کی پرشوق نظریں خود کو وجود پر محسوس کرتے پل میں خفت سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے جھلملاتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑ دیا، آپ فریش ہو کے آئیں، پھر ناشتے پر چلتے ہیں۔ وہ واش روم میں بند ہو گئی اور وہ دوبارہ آنکھیں موند گیا۔ چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، محبت محرم جو بن گئی تھی۔ صبح افراہیم گھر آیا تو وہ خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکا تھا۔ اپنے دل کے حالات اپنے رب سے شیئر کر کے پرسکون تھا۔ مسز شاہینہ اپنے بیٹے کے اندر ہونے والے ٹوٹ پھوٹ کے سے واقف تھی۔ ماں تھی، کیسے نہ جانتی، لیکن اس حال میں بھی اس کا صبر دیکھے انہیں اپنے بیٹے کی تربیت پر فخر تھا۔ وہ دونوں باہر آئے تو پھپھو اور الینا آ چکے تھے۔ بیٹا، یہ کون ہے؟ پھپھو نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ ہمایوں کے ساتھ کسی لڑکی کا ہونا عام بات تھی۔ بیوی ہے میری، لہجے میں پریشے کے لیے بلا کی محبت تھی۔ الینا کے تو پیروں سے زمین نکل گئی تھی، آنکھیں پتھرا سی گئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی کی داستان رقم تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی، پر ہمایوں کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ مس فاطمہ نے فوراً خود کو کمپوز کیا اور آگے بڑھ کے اس کے پاس آئی تھی۔ بیٹا، ہمیں بتا تو دیا ہوتا، انہوں نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ آپ لوگوں کا ٹور خراب ہو جاتا، اس نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں طنز کیا تھا۔ پھر بھی بیٹا ایسے کیسے؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ نکاح کر کے عزت سے لایا ہوں، ایسا ویسا کچھ نہیں۔ لہجے میں سختی تھی، صاف مطلب تھا مزید کوئی بات نہیں۔ آئیں آپ لوگ ناشتہ کریں۔ اس نے پری کا ہاتھ پکڑا، اسے ڈائننگ تک لایا اور چیئر پر بٹھایا۔ پری کوئی بے وقوف لڑکی نہیں تھی جو الینا کے چہرے کے اڑی رنگت سمجھ نہیں پائی۔
پر اسے یہ لڑکی شکل سے ہی چال باز لگی۔ کھانا تو حلق سے اترنا نہیں تھا، پھر بھی پری کو گھورتے وہ سامنے بیٹھ گئی۔ ہمایوں نے پری کو کھانا سرو کیا اور ایک اسمائل دی۔ اس کے دل نے بر وقت اعتراف کیا، یہ شخص مسکراتے ہوئے قہر برپا کر دیتا ہے۔ وہ رات میں ہی تہیا کر چکی تھی، جو ہوا سو ہوا۔ اب وہ مظلوم نہیں بنے گی، بلکہ ہمایوں کو ناکو چنے چبوا دے گی، پریشے دی ہٹلر کے سٹائل میں۔ ناشتہ میں بوائل مائیکرونی دیکھ اس کا دماغ گھوما تھا۔ میں یہ ناشتہ نہیں کرتی۔ اس نے پلیٹ کے آگے کو سرکائی تھی تو پھر ہمایوں نے ناسمجھی سے اس سے استفسار کیا، چائے پراٹھا کھانا ہے میں نے؟ اب اتنے بڑے گھر میں آئی ہو تو اپنی مڈل کلاس سوچ وہیں چھوڑ کے آنی تھی نا۔ ہمایوں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی علینا نے اپنی تیز زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ چاہتی تو پری بھی اسے کرارا جواب دے سکتی تھی، پر جب ہمایوں تھا تو کیا ضرورت تھی اپنی زبان گندی کرنے کی۔ بی ان یور لمٹس علینا، اوقات بھولو مت اپنی، اور میری بیوی سے آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا۔ تمہارے سامنے پریشے ہمایوں ملک بیٹھی ہے، ڈونٹ فارگیٹ۔ سخت لہجے میں وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پری نے اس کے دل جلانے والی مسکراہٹ دی۔ پتہ نہیں کیوں اسے مزہ آ رہا تھا اس میں۔ بوا ہمایوں کے پکارنے پر وہ فوراً حاضر ہوئی تھی۔ ایک پراٹھا اور ایک کپ چائے لے آئیں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے بائٹ لینے لگا۔ بوا 2 پراٹھے اور 2 کپ چائے لائیں گا؟ بوا سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ 2 کیوں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ ایک میرے لیے اور دوسرا آپ کے لیے۔ آپ کی طوطے صحیح کے اڑے تھے ہمایوں کے، جبکہ پریشے کے چہرے پر اطمینان اور ساتھ میں ایک مسکراہٹ تھی۔ ایک میرے لیے اور دوسرا آپ کے لیے۔ اب کے طوطے صحیح سے اڑے تھے ہمایوں کے، جبکہ پریشے کے چہرے پر اطمینان اور ساتھ میں ایک مسکراہٹ تھی، جو ہمایوں کو تو معصوم لگی، پر اس کے پیچھے چھپے خرافاتی دماغ سے وہ ابھی ناواقف تھا۔ علینا مسکرائی۔ اسے لگا ہمایوں یہ نہیں مانے گا اور اس کی بے عزتی ہوگی، پر ہمایوں اپنی جانم کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ پری، میں نہیں کھاتا اتنا ہیوی کھانا، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ میں اکیلے کیسے کھاؤں گی؟ مجھے عجیب سا لگے گا۔ اگر آپ کمپنی نہیں دے سکتے تو مجھے کھانا ہی نہیں کھانا۔ وہ جیسے اٹھنے لگی، ہمایوں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں کمپنی دے رہا ہوں، بیٹھ جاؤ آپ، اس نے نرمی سے کہا۔ اب آپ کو پراٹھا کھانا ہے تو یہ کھائیے، پیٹ مت بھرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے فورک ہاتھ سے لے کر پلیٹ دور کر چکی تھی اور ہمایوں بے چارگی سے دیکھتا رہ گیا۔ مسز فاطمہ اور علینا تو حیران تھی ہمایوں کا یہ رویہ دیکھ کر۔ وہ کہاں کسی کے نخرے اٹھاتا تھا۔ ناشتے کے بعد ہمایوں آفس چلا گیا تھا اور پریشے کمرے میں۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ سوچ کا محور ہمایوں ملک تھا اور آنے والی زندگی۔ اسے زندگی سے ہمیشہ خوشیاں نہیں ملی تھی، پر اپنی پریشانیوں میں ہنسنے کے موقعات وہ خود بنا دیتی تھی۔ بچپن سے اس نے اپنے باپ کی نفرت برداشت کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے کوئی اچھی امید تو نہیں تھی، پر اتنی شفقت کا بھی نہیں سوچا تھا اس نے۔ محبت بچھڑی تھی، درد تو کہیں نہ کہیں تھا، پر اپنے رب پر ایک بھروسہ تھا، وہ کبھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ خیال ہی پرسکون کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا تو وہ چونک کے اٹھی۔ سامنے علینا کڑے تیوروں لیے اسے گھور رہی تھی۔ پری نے بیزارگی سے اسے دیکھا۔ پری کو وہ صبح ہی پسند نہیں آئی تھی۔ علینا کی آنکھوں میں ہمایوں کے لیے واضح پسندیدگی تھی۔ رشتہ جیسا بھی ہو، کوئی بھی لڑکی اپنے شوہر کی زندگی میں دوسری لڑکی برداشت نہیں کر سکتی، پر اس کے برعکس ہمایوں کی آنکھوں میں علینا کے لیے محض بیزارگی تھی، جسے دیکھ کر پریشے کو تھوڑا سکون آیا۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ مینرز نہیں ہے تم میں؟ کسی کے کمرے میں نوک کر کے آتے ہیں؟ پریشے نے درشت لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں مینرز۔ او بی بی، زیادہ ہواؤں میں مت اڑو، چند دنوں کی مہمان ہو تم اس گھر میں۔ ایک بار ہمایوں کا دل بھر گیا تمہیں واپس پھینک آئے گا جہاں سے اٹھا لایا ہے وہاں۔ اس نے منہ کھولتے زہر اگلنا شروع کیا۔ پریشے نے بیزاری سے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کے آس پاس گھوم کر چکر کاٹنا شروع کیا۔ گیس کر رہی ہوں؟ اس کے مسلسل اپنے ارد گرد گھومنے پر علینا کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی تو پری مسکرائی تھی۔ دیکھ رہی ہوں تم واقعی قابل ترس ہو۔ اب جس لڑکی نے
بچپن سے اپنے کزن سے شادی کے خواب دیکھے ہوں، اچانک ہی وہ کزن کسی اور سے بنا بتائے شادی کر لے، اتنا غصہ تو بنتا ہے۔ اٹس اوکے، میں نے معاف کیا تمہاری آج کی بدتمیزی کو۔ پریشا نے دل جلانے والی مسکراہٹ دی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے معاف کرنے والی؟ چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ مسز پریشا ہمایوں ملک، جو بننے کی کئی لڑکیاں محض خواب دیکھتی رہ جاتی ہیں، اس نے نام پر خاصا زور دیا تھا۔ جانتی تھی ہمایوں کی پرسنالٹی ایسی تھی، کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے۔ تمہاری امپورٹنس ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں۔ ہمایوں کی نظر میں اس نے نیا پتہ پھینکا تھا۔ الینا پری کو ہلکے میں لے رہی تھی، جسے وہ آرام سے ہمایوں سے بدگمان کر دے گی، پر یہاں آگے سے یہ کام بہت مشکل لگا، پر کوشش جاری رکھی۔ پر سامنے بھی پریشا تھی۔ میری اہمیت ہمایوں کی نظر میں کیا ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمایوں مجھے شادی کی رات سے بتا رہے ہیں، لیکن تمہاری اہمیت آج صبح ہی تمہیں دیکھتے ان کی نظروں میں پڑھ لی تھی۔ میں نے مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ الینا کا چہرہ اب کے شرمندگی سے لال ہو رہا تھا۔ پریشا نے الینا کو لاجواب کر دیا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یا اللہ، شوہر سنبھالا نہیں جاتا، اب اس کی محبوبہ سے نپٹو۔ پتہ نہیں اور کتنوں کا دل توڑا ہے اس بندے نے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی الینا سراسر بکواس کرے گی۔ اگر واقعی ہمایوں کو ایسا کوئی غرض ہوتا تو وہ رات کو ہی اپنا حق وصول کر لیتا، نہ کہ اسے محبت کے دعوے کرتا اور نہ ہی اسے پیسے دیتا۔ الینا کی باتوں کو تو اس نے ہوا میں اڑایا تھا، سامنے شیشے میں دیکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ او گاڈ، کیا انڈین ڈراموں کی ویلن کی لائنز ہو گئی جو میں نے آج ماری ہیں۔ ہائے، میں بینکر نہ بنی تو ایکٹر ضرور بن جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ ہمایوں اس وقت افراہیم کے آفس میں تھا۔ پہلے پہل تو وہ حیران ہوا، پھر اسے بیٹھنے کی پیشکش کی، جس پر ہمایوں نے سر خم کیا تھا۔ جی فرمائیں، آپ آئے ہیں، یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ افراہیم کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہمایوں مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ فرمائیں، میں ہم تن گوش ہوں۔ اس کی نرمی کی وجہ سے افراہیم نے بھی انداز میں نرمی لائی تھی۔ افراہیم، مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی۔ افراہیم کی آنکھوں حیرت سے باہر آئی تھی، کیونکہ ہمایوں کے الفاظ کی کپکپاہٹ طاری تھی۔ اسے معافی مانگنا نہیں آتا اور معافی اس کی شخصیت کو سوٹ بھی نہیں کرتا تھا۔ کس لیے؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ایکچولی افراہیم، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ وچ آئی ہیڈ ڈن وتھ یو۔ آئی نو شی واز یور فیانسی۔ اس نے نام لینے سے گریز کیا تھا۔ اپنی بیوی کا نام کسی اور کے ساتھ لینا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ جتنی مشکل سے اس نے یہ کہا تھا، یہ وہ جانتا تھا، اور اس کا رب اور افراہیم نے بھی یہ محسوس کیا تھا۔ وائی یو آر سیئنگ سوری؟ افراہیم نے پوچھا۔ سنجیدگی سے ابھی بھی دونوں کے درمیان حائل تھی۔ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بریک سم ون ہارٹ بٹ آئی ڈیڈ۔ افراہیم نے بس اتنا ہی کہا۔ وہ اب بھی دراصل حیران تھا۔ اسے ہمایوں سے اس قدر نرم مزاجی کی امید نہیں تھی۔ وہ اسے بدتمیز سمجھ رہا تھا، پر اب کہ اسے پریشا کے لیے تھوڑا اطمینان ہوا تھا، وہ ایسا نہیں تھا جیسا اس نے سمجھا تھا۔ افراہیم، میں واقعی شرمندہ ہوں، پر میں بہت مجبور تھا۔ میں پریشا کی محبت میں کب گرفتار ہوا میں نہیں جانتا، پر اس کی محبت میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ اسے کھونا میرے بس میں نہیں تھا۔ اس کے ہر لفظ میں پریشا کے لیے شدت اور محبت تھی، جسے افراہیم نے بخوبی محسوس کی تھی۔ افراہیم کے دل نے گواہی دی، پریشا کو ہمایوں سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ دل میں تکلیف بھی ہوئی، پر اپنے رب کے فیصلے میں اور پریشا کی مستقبل کے لیے وہ واقعی خوش تھا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، مجھے امید ہے تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ہمیں اس بات کو یہیں ختم کر دینا ہے۔ جانتا تھا یہ بات محض تکلیف کا سبب ہے۔ اس کی اتنی فراخ دلی پر ہمایوں آگے بڑھ کر اسے بغل گیر ہوا تھا۔ تھینکس مین، تم نے بہت بڑا بوجھ دل سے ہٹا دیا۔ کافی بے چین تھا میں۔ مینشن ناٹ، افراہیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئی ہیو ٹو لیو ناؤ۔ اف یو فاؤنڈ اینی پرابلم ان یور بزنس یو ول آسک می فرسٹ۔ آئی نو اٹس یور اسٹارٹ اپ اینڈ آئی ایم آلویز ہیئر فار یو۔ ہمایوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً افراہیم بھی مسکرایا۔ شور، تھینکس، مینشن ناٹ۔ ہمایوں اسی کے انداز میں کہتا، آنکھ
مارتے وہاں سے نکل گیا اور افراہیم کو وہ واقعہ اچھا لگا۔ اس بار وہ دل سے خوش تھا۔ ہمایوں باہر نکلا اور بے دھیانی میں کسی سے ٹکرایا۔ سامنے والے بنا لحاظ بلا چلانا شروع کر دیا، جبکہ ہمایوں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس سے ملتی تھی؟ او مسٹر، کیا پہلی بار دیکھے ہیں؟ اتنی خوبصورت لڑکی! ہمایوں کو مسلسل تکتا پا کر وہ جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ سوری، ہمایوں اپنی بے خودی پر ٹھیک ٹھاک شرمندہ ہوا تھا۔ واٹ سوری؟ تم جیسے لفنگوں سے میں روز ملتی ہوگی، پر ہر کوئی ہمایوں ملک نہیں ہوتا۔ ایکسکیوز می۔ اس سے بحث کا ارادہ ترک کرتے اپنی چاہ جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے کتنی لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بنائے، پر ان دیوانوں میں وہ نہیں تھی، کیونکہ اسے تو کسی اور کے غموں کا مرہم بنایا گیا تھا۔ وہ بھی اس سر پھرے کو اگنور کرتے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ افراہیم فائل ریڈ کر رہا تھا، جب نظر سامنے آتی لڑکی پر پڑی۔ آتشی رنگت کی شارٹ فراک پر بلیو جینز اور بلیک رنگ کا مفلر اپنی سراہی دار گردن پر اچھے سے لپیٹے، سفید کلر کے جوگرز پہنے، سرخ و سفید رنگت تراشے ہوئے سرخ ہونٹ جن میں ابھی مسکراہٹ رقصاں تھی، جن کی بدولت دونوں گالوں پر گڑے نمایاں تھے، جو مزید دلکشی کا سبب تھے۔ گرین کلر کی آئیز، گھنی بڑی ہوئی پلکیں، بھورے بال میسی جوڑے کی شکل میں تھے، چند آوارہ لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پہلے پہل افراہیم حیران ہوا، کیونکہ اسے نین نقوش خط جسامت سوائے گالوں کے ڈمپل اور آنکھوں کے رنگ کے پورے پریشے جیسے تھے، اور یہی چیز ہمایوں کو بھی حیران کرنے کا سبب تھی۔ مطلب کوئی کسی سے اتنا سملر کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، اللہ بہتر جانے۔ آپ کی تعریف، افراہیم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جتنی مرضی کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا تو افراہیم نے اسے گھورا تھا۔ ہے ہینڈسم، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ افراہیم تو اس کے مخاطب کرنے کے انداز پر غش کھا کے گرنے والا تھا۔ محترمہ، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ پر ہینڈسم، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اس نے معصوم سے کہا۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر اسے پھر سے پریشے یاد آئی تو اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا تھا۔ افراہیم، نام ہے میرا، سنجیدگی سے مخاطب کیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ لاپرواہی سے جواب آیا۔ صرف شکل نہیں، انداز و اعتبار بھی پریشے جیسے ہی تھے، اس نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ آپ کا یہاں آنے کا مقصد؟ جاب کے لیے آئی ہوں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ انداز تو باس والا زیادہ لگ رہا ہے مجھے، افراہیم نے طنز کیا تھا۔ وہ میرے خون میں ہے، اس نے ہوا میں اڑایا تھا۔ لسن ہینڈسم، آئی ایم فرشتے مصطفیٰ شاہ، بزنس ٹائکون اینڈ پولیٹیشین مصطفیٰ شاہ's اونلی ڈاٹر۔ اس نے اپنا پورا تعارف کروایا، جو واقعی شاندار تھا۔ افراہیم حیران ہوا تھا۔ مصطفیٰ شاہ جانے مانے شخصیت میں تھے، ان کی بیٹی کا اس کے آفس میں جاب کے لیے آنا عجیب بات تو تھا، پر افراہیم نے حیرت ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ یور سی وی، فرشتے کا منہ حیرانگی سے کھل گیا تھا۔ آپ کو اب بھی سی وی کی ضرورت ہے؟ تو کیا آپ یہاں اپنے بابا کے نام پر جاب لینے آئی ہیں؟ اس نے آئیبرو اچکائی تھی۔ دیکھیے، میں ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور سی وی تو میں نہیں لائی، مجھے لگا انٹرویو ہوگا، کافی ہوگا، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ لسن لیڈی، آئی بلیو فرسٹ امپریشن از the last impression and your first impression is too bad. I am not appointed you in any post here. فرشتے کو منع کر دیا، وہ تو صدمے کی حالت میں چلی گئی تھی۔ مجھے کوئی پوسٹ نہیں چاہیے، I want to be your personal secretary. اس نے چبا چبا کے الفاظ ادا کیے۔ او آئی سی، اس نے آئیبرو اچکائی، گویا سوال کیا ہو۔ میرے منع کر دینے کے بعد کوئی پوسٹ نہیں ملے گی؟ افراہیم تو اس کے اس واضح اعلان پر حیران ہوا۔ کوئی شک نہیں، یہ لڑکی بہت ایکسپریسو تھی۔ آپ مجھے اپوائنٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بہت پچھتائیں گے، اس نے وارن کیا۔ افراہیم نے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ اوکے، اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ پر موجود چھری اٹھائی اور اپنی ہاتھ کے نس پر رکھی۔ یہ لڑکی افراہیم کو آج ہارٹ اٹیک دے کر جائے گی۔ جاب دے رہے ہو یا نہیں؟ اس نے گھور کر دیکھا تھا۔ نہیں دے رہا، جو کرنا ہے کر لو۔ افراہیم تو یقین تھا یہ نوٹنکی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس نے فرشتے سے اس کا پالا پہلی بار پڑا تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے زور دیا، ہلکی سی خون کی بوندیں نمودار ہوئی، اور یہاں فضا ہمارا شریف منڈا، چھوڑو اسے، پاگل ہو گئی ہو، وہ چلایا تھا۔ جاب دے رہے ہو یا نہیں؟ وہ بھی غرائی تھی۔ دے رہا ہوں،
रखो इसे नीचे, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा। थैंक यू, इसने मुस्कुराते हुए कहा। चेहरे पर जीत की खुशी थी। अफ्राहिम ने फर्स्ट एड बॉक्स पास किया था तो फरिश्ते प्लास्टिस लगाने लगी। जानती थी हैंडसम, इससे ज़्यादा हौसला नहीं तुम्हारे अंदर। अब मैं पागल थोड़ी जो नस काटती, तुम ना मानते तो कुछ और करना पड़ता। वो दिल में हलकलाम हुई थी। कब से ज्वाइन करूं? कल से। ओके हैंडसम। अफ्राहिम सर अफ्राहिम ने दांत पीसते कहा था। तो वो हकला के हंस दी थी। एक लम्हे के लिए अफ्राहिम को खो सा गया था, पर फौरन नजरे का जाविया बदल लिया। बात सुनो, ये ना मेरे दोस्त का एड्रेस है, ही इज़ साइकेट्रिस्ट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम। फरिश्ते ने गौर से इसे देखा। कोई तंज नहीं था, वाज़े फ़िक्रमंदी थी। इसे हंसी आई थी। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई थी। पहले दिन यह हाल है, पूरी ज़िंदगी कैसे झेलूंगे, अपने ख्यालों में ही मुस्कुराई थी। मलिक हाउस। हुमायूं ने घर में कदम रखा। इसका अपने कमरे की जानिब था इसका रुख अपने कमरे की जानिब था। तभी पुप्पू की आवाज़ ने इसके कदम रोके थे। वो लाउंज में थी, साथ अलीना भी बैठी थी। हुमायूं बेटा लहजा शासनी से भरा था, जिसके पीछे पीछे तलख हकीकत हुमायूं को बखूबी जानता था। फिर भी बड़ी थी तो इज़्ज़त देना नहीं भूला था। जी पप्पू बेटा, अपनी बीवी से कहो नीचे आए। हम सब से मिले जुले ऐसे कमरे में खुद को बंद करके रखा जैसे यहाँ की कैदी हो। घर पहुँचते इसे अपनी मताए जान की शिकायत मौसूल हुई। हुमायूं ने बेज़ारे से इनकी जानिब देखा था। पप्पू अभी आई है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी कि इसका घर है, सिर्फ कमरा नहीं। फिर नहीं रहेगी कमरे में बंद। इसने बज़ाहिर तो मुस्कुराते हुए कहा, पर बहुत कुछ बावर करवा गया था। इस वक्त पप्पू के सामने वो शहजादा था जो अपना सब कुछ अपनी शहजादी पर वारने के लिए तैयार था। वो कह के सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। पीछे पप्पू और अलीना बेचताब खाकर रह गई। देख लें आप, आपकी हुकूमत अब ख़त्म होने वाली है। अलीना ने अपना फ्रस्ट्रेशन भी इन पर निकाल दिया था और पप्पू गहरी सोच में गरक हो गई थी। परिचय जो हुमायूं की गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आई थी, पप्पू के आग लगाने पर हुमायूं का जवाब सुन खुशी होते कमरे में वापस चली गई थी। अब इसका इरादा हुमायूं की सताने का था। हुमायूं जैसे कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही मोहतरमा बिस्तर पर सीधा लेटी, मोबाइल अपने पेट पर रखे, कानों में हैंड फ्री लगाए मशगूल थी। नशीली आंखें बंद थी और गालों पर पलकों की झालर बिछी थी। पर पर्पल रंग का फ्रॉक पहन रखा था। इसने दुपट्टा साइड पर पड़ा था। इस रूप में भी हुमायूं के दिल की दुनिया में तहलका मचा गई थी। खैर, मनचाही बीवी का तो हर रूप हसीन होता है। एक भरपूर निगाह इस पर डालकर ड्रेसिंग की जानिब बढ़ गया। वो जानती थी वो आ गया है, पर लेटी रही। महबूब तो होता ही संग दिल है, यहाँ भी संग दिली इंतहा की थी। वापस आ गए, इसने दोबारा पुकारा। वो सुन रही थी क्योंकि प्लेयर ऑफ था, पर ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे आवाज़ ना आ रही हूँ। और हुमायूं की इसकी नौटंकी समझने में सेकंड से भी कम का लम्हा लगा था। माई होमी, ए नेम ऑफ गैंगस्टर कैट। वो जेर लब बड़बड़ा था। चेहरे पर पुरसुकून मुस्कान थी। अब की बार मोबाइल साइड पर रखा और तेज़ी से अपनी जानिब खींचा। इस अचानक अवतार पर परी बौखला गई थी और कटी डाल की मादिन इसके चौड़े सीने से टकराई थी। क्या हरकत है ये! अपनी उतल पुतल होती सांसों को ख्वाबों में करते इसने चिल्लाते हुए कहा, वो जो आप इतनी देर से कर रही थी, इसके बारे में क्या ख्याल है मोहतरमा? इसने आईब्रो उचकाई थी। क्या कर रही थी मैं? परी गड़बड़ाई थी। मेरी आवाज़ को इग्नोर कर रही थी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो हैंड फ्री की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आई। रियली? पहली बार देखा है ऑफ म्यूज़िक प्लेयर से भी आवाज़ आते हुए। हुमायूं ने तंज किया था और सामने मोबाइल खोलकर 15 मिनट पहले बंद हुए म्यूज़िक प्लेयर की हिस्ट्री इसके सामने रखी। परिशे तो बस इश्क का शातिर आदमी को घूरते रह गई थी। हाँ, कर रही थी इग्नोर। जानते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, इंटरेस्ट मुझे आप में
اور آپ کی ذات میں، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ ہمایوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور پھر اس نے چھوڑ دیا تھا۔ لہجہ اور اس میں کہی ہوئی بات ہمایوں کے دل کو کئی ٹکڑوں پہ توڑ گئی تھی۔ مبارک ہو مسز ملک، اپنے شوہر کا موڈ خراب کرنے میں آپ کامیاب ٹھہری ہیں۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ دیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پریشا کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کروٹ بدل بدل کر بے چین تھی۔ یا اللہ، کیا میں زیادہ ہی تلخ ہو گئی؟ کیا میں نے ان کا دل توڑ دیا؟ پر برا تو انہوں نے بھی کیا ہے میرے ساتھ۔ میرے رب کی رضا اسی میں تھی۔ معافی مانگ لوں کیا؟ اتنا ایٹیٹیوڈ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں۔ مختلف خیالوں کے چلتے تھک ہار کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ٹریس والی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کی نظر اس کے ساتھ کھڑی الینا پر پڑی جو ابھی آئی تھی۔ اس نے باتوں سے اندازہ لگایا اور وہیں کھڑے ہو کر سننے لگی تھی۔ کوئی کام تھا؟ لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ کیا میں صرف کام کے لیے تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ اس نے ایک ادا سے کہا جو پریشا کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ بالکل، تمہارے میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم منہ اٹھا کر میرے پاس آ جاؤ۔ آئندہ احتیاط کرنا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تو تمہارے درد کا مرہم بننے آئی تھی۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، میری بیوی زندہ ہے، اس نے دو ٹوک کہا، جبکہ اس کے جواب پر پریشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، شوہر پریشان ہے اور محترمہ اے سی میں سو رہی ہے، اسے کہاں پرواہ۔ تم سے کتنی بار کہا ہے، آخری بار کہہ رہا ہوں، پریشا کے بارے میں کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب کے ساری تمیز بلائے۔ اس نے اسے جھڑکا تو وہ آنسو پیتی وہاں سے نکل گئی۔ پریشا کھڑی حیرت سے سمندر میں ڈوبی تھی۔ وہ کچھ بھی کر لے، یہ شخص کسی اور کے سامنے اس کی برائی نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت پریشا کو اپنے رویے پر ندامت ہوئی تھی۔ وہ اس کے برابر میں جا کھڑی ہوئی۔ ہمایوں نے چونک کے دیکھا، پھر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ پری نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ میں آپ سے ناراض کیوں ہوں گا؟ لہجے میں تھوڑی دیر پہلے والی سختی دور دور تک نہیں تھی، بلکہ بے پناہ محبت تھی۔ ہمایوں نے سوچ لیا تھا وہ جو کر چکا ہے، اس کے بعد اب محبت سے اس کا دل جیتے گا، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا۔ میں نے بہت سختی کی، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ واقعی اس کی نرمی دیکھ کر شرمندہ ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، میں ہرٹ نہیں ہوں، اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ میں نے جو کیا اس کا ری ایکشن تھا آپ کا بیہیویئر۔ سو بیسیکلی اٹ واز مائی مسٹیک، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ پر پریشا اس کی محبت میں پگھل رہی تھی۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ کوئی اور بات بھی کرنی ہے؟ ہاں، وہ آپ سوئیں گے نہیں؟ پریشا اپنی انگلیاں چٹکاتے پوچھ گئی تھی جو کب سے سوچ رہی تھی۔ ہمایوں نے اپنے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کو میرے بغیر نیند نہیں آ رہی؟ اس کی اتنی غربت میں پریشا کا دل باہر آنے کو تھا۔ نہیں، وہ آپ کی مرضی، جب آئے۔ ہکلاتے ہڑبڑاتے وہ فوراً اپنا آپ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گئی، پر پیچھے سے ہمایوں کے کہکہے نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ کمرے میں آ کے وہ تیز تیز سانس کھینچنے لگی۔ پریشا کو شروع سے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، تبھی وہ ڈانٹ سن کے بھی ردا کے ساتھ ہی سوتی تھی، اور یہاں بھی ایک ہفتے سے ہمایوں کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ عموماً وہ اسٹڈی ٹیبل پر اپنا کام کرتا تھا۔ آج اسے وہی خوف ہمایوں تک لے کر گیا تھا، پر ہمایوں کی ذرا سی شرارت پر اس کی حالت زیر کر گئی تھی۔ نہ جانے کیسا احساس تھا جو آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ بستر میں آ کر لیٹ گئی تھی اور سوچنے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ آنکھیں بند کر گئی، پر اس کی لرزتی پلکیں اس کے جاگنے ہونے کی نوید سنا چکی تھی۔ ہمایوں برابر میں لیٹتے اسے اپنے حصار میں لیے آنکھیں موند گیا تھا۔ پریشا ابھی اس کے سینے پر سر رکھ کے ساری سوچوں کو پرے رکھ کر سونے لگی، جانتی تھی اب پرسکون نیند آئے گی۔